نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق اشياء ناطقة بحمده وشكره. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابو القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة من العام إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق والذي أوحينا إليك من الكتاب وهو حق ومصدقا لما ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اردو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کا اس مجلس اعظامیہ میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیفیں، بیماریاں اس ذکر کے صدقے میں دور فرمائے. بالخصوص بانیان فرش عزا اور جو بھی ان کے معاونین ہیں، پروردگار ان تمام کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور حاجات شرعی کو دور فرمائے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے بارے میں ان کا جل ظہور فرمائے اور ہم سب کو ایمان کے لشکر میں شامل فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. زیادہ میں نے زحمت نہیں دینی کیونکہ مولانا تنویر عباس کمیلی اور قبلہ شاہ صاحب اور دوسرے ہمارے برادر عزیز کاشف بھائی ان کے لیے اتنی زحمت نہیں دینی. میں نے فقط کچھ آیتوں کا ترجمہ. پروردگار نے ارشاد فرمایا سورۃ فاطر 35واں سورت آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذی اوحینا الیک من الکتاب وهو الحق. اور جاگتے ہوئے سنیے گا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے کتاب نازل کیا. وحی کے ذریعے سے کتاب نازل کیا. اور یہ کتاب کون سی ہے؟ وہ الحق، یہ حق والی کتاب ہے. اب تھوڑا سا کاشف بھائی ان الفاظ کو، آیت کے ان جملات کو سمجھنے کی بات ہے. ماشاءاللہ میں ایک ادنا سا طالب علم ویسے جو ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں شادی. اب تو پروردگار نے کیا کہا؟ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق. ہم نے بطور وحی کے ذریعے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے اور وہ کتاب حق ہے. وہ کتاب کون سی ہے؟ حق ہے، حق والی کتاب ہے. اور کرتی کیا ہے کتاب؟ مصدقا لما، اور یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے. یہ کتاب تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہم نے نازل کی ہے. اور اس سے پہلے کون سی کتابیں نازل ہوئی؟ ایک تو توریت، زبور، انجیل، یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سے پہلے. باقی تو صحیفے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے یہ میری کتاب جو میں نے آپ پر نازل کی ہے وحی کے ذریعے، یہ حق ہے، یہ حق ہے اور تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں. پروردگار چلو سمجھ میں آیا کہ یہ تصدیق کر رہی ہے،
یہ کتاب نازل کس پہ کی ہے؟ مصدق لما، یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بطور وحی نازل کی ہے یہ خود تصدیق کرنے والی ہے، اور میرا نبی جس پر میں نے یہ کتاب نازل کی ہے وہ بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، وہ بھی تصدیق کرنے والا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی۔ کتاب بھی کتاب بھی تصدیق کر رہی ہے، اور جس پر کتاب نازل کیا ہے وہ بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ کتاب بھی تصدیق کر رہی ہے، اور جس پر کتاب نازل کیا گیا وہ بھی تصدیق کرنے والا۔ کتاب نازل جو ہوئی ہے یہ تصدیق کر رہی ہے ما سبق، جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی، اور جس پر یہ کتابیں نازل ہوئی وہ بھی تصدیق کر رہا ہے ان نبیوں کی جو اس سے پہلے آ گئے۔ یہ بھی تصدیق کر رہی، وہ بھی تصدیق کر رہا ہے۔ توجہ کیجیے گا ان جملے کو، یہ بھی تصدیق۔ تو پروردگار کیا کہنا؟ اللہ نے سورۃ فاطر آیت نمبر 32 میں جواب دے دیا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پھر آپ کے بعد ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ ہم نے اس کتاب کو اکیلا نہیں چھوڑا، اس کا ریزن ہے کیوں نہیں چھوڑا، کیونکہ اس سے پہلے جو کتابیں ہیں، اگر کوئی مسلمان توریت کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں رہتا، یہ یاد رکھیے گا۔ زبور کو کوئی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں رہتا، انجیل کو کوئی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ ایمان ہے 4 کتابوں میں۔ لیکن وہ جو اس سے پہلے والی کتابیں ہیں، اس سے پہلے والی کتابیں ہیں، ان میں ملاوٹ ہو گئی ہے، ان میں ملاوٹ ہو گئی ہے، اور اللہ نے کہا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، اور ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے، اس کتاب کا وارث بنایا ہے۔ پروردگار پہلے والی کتابوں کا وارث کیوں؟ اس کا ہی کیوں کہا؟ ان کا اس لیے وارث نہیں تھا تو لوگوں نے ان کتابوں میں تبدیلیاں لائی۔ وارث ہوتا تو تبدیلی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کتاب جس کی ذمہ داری میں نے خود لی ہے، نحن نزلنا الذکر، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب اس کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں تو اللہ کہہ رہے میں مجھ پر فرض ہوتا ہے ایسے نہ ہو کہ اس میں بھی تبدیلی آ جائے، اس لیے اس کتاب کا وارث ہم نے بنا دیا۔ اب جملہ دوں شاہ صاحب، جملہ دوں امین بھائی غور کیجیے گا۔ پروردگار آپ نے اس کا وارث بنا دیا، کتاب کا وارث بنا دیا، جو نبی پر نازل ہوئی اس کا وارث بنا دیا۔ تو اللہ نے کہا کتاب میری ہے تو وارث بھی میں بناؤں گا۔ کتاب میری ہے تو وارث بھی میں نے بنانا ہے، میں نے بنا دیا وارث۔ اب مجھے جملہ کہنے دے، جب اللہ جو نبی پر کتاب نازل ہوئی ہے اس کا وارث بنانے والا اللہ ہے، تو نبی بھی تو بھیجنے والا اللہ ہے، تو نبی کا وارث کون بنائے گا؟ ہے نا؟ جب کتاب کا وارث اللہ کہہ رہا میں نے بنایا ہے، اور کب بنایا؟ یہ نہیں کہ میں بناؤں گا، نہیں، میں نے بنایا آپ کے بعد۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، آپ کے بعد نبی کو حکم ہو رہا ہے، آپ کے بعد ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے۔ پروردگار کس کو بنایا؟ اب نام تو کسی کا نہیں ہے، نام تو کسی کا نہیں لیا ہے نا، نام لیتا تو سمجھ میں آتی۔ اللہ نے کہا ہم نے بنایا، کس کو بنایا؟ الذین اصطفینا، ہم بناتے ہیں ان اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیتے ہیں۔ الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیتے ہیں اس کو کتاب کا وارث بناتے ہیں، کسی اور کو نہیں بنائیں گے۔ ایرے گہرے میں تو کتاب کا وارث تھوڑی بنانا ہے،
بنے گا وہ جس کو وہ پسند کرے گا، بنے گا وہ جس کو وہ پسند کرے گا. تو اللہ نے کہا ہم بناتے ہیں اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم چن لیتے ہیں، جن کو ہم مصطفیٰ بناتے ہیں، جن کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، جن کو ہم منتخب کرتے ہیں، ان کو واس بناتے ہیں، ان کو واس بناتے ہیں. پروردگار آپ نے تو کہا ہم واس بناتے ہیں، کیسے پتا چلے کون واس ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اور ہم نے چن لیا. اب مصطفیٰ کی معنی مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ اور ہم نے چن لیا، سلیکٹ کر دیا، منتخب کر دیا، بنا دیا. کس چیز کو؟ آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو. کاش کے وقت ہوتا کیونکہ مجھے دوسری جگہ پڑھنا ہے، اس وجہ سے میں مختصر کرنا جا رہا ہوں. صرف مجھے آیتوں کا ترجمہ کرنا ہے، مجھے تاریخ میں اتنا جانا نہیں. آپ سمجھ جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے کہ ہم نے آدم کو بھی سلیکٹ کیا، نوح کو بھی سلیکٹ کیا، آل ابراہیم کو بھی سلیکٹ کیا، آل عمران کو بھی سلیکٹ کیا. پروردگار پھر بھی تو نظر نہیں آ رہا کہ کتاب کا آواز کون ہے؟ وہ تو پہلے ہے. آدم بھی پہلے گزر چکا، ایسے ہی نہ مولانا. آدم بھی پہلے گزر چکا، نوح بھی پہلے گزر چکا. تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس کتاب کا وارث آپ نے کس کو بنایا؟ اس کتاب کا وارث آپ نے کس کو بنایا؟ پھر اللہ نے جواب دیا. اللہ نے جواب دیا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. میرے حبیب اللہ کی حمد کیا کیجئے اور سلام کیجئے ان کو جن کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے. نہیں میں دوسرے الفاظ میں اس کا ترجمہ کروں، میں دوسرے الفاظ میں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور میرے حبیب آپ اللہ کی حمد کیا کیجئے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام کیا کیجئے ان کو جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا. ہم نے مصطفیٰ بنایا. اللہ تعالیٰ سلام کیجئے ان کو، سلام کیجئے ان کو جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا، جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا اس کو سلام کیا کیجئے. تو مجھے پھر کاشف بھائی سے سوال کرنے دیں، حق بنتا ہے کیونکہ گلشن حدیث سے آیا ہے تو پھر حق بھی بنتا ہے. پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان سے اٹھ کے آیا ہے، مسجد بقیت اللہ میں آیا ہے تو کچھ تو سننے آیا ہے نا. تو پھر مجھے سوال بھی کرنے دیں. اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے بنایا اس کا وارث اور ان کو سلام کیا کیجئے جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ محمد مصطفیٰ کس کو سلام کرتے تھے؟ جس کو محمد مصطفیٰ سلام کرتے ہیں وہی کتاب کے وارث ہے، اور کوئی کتاب کا وارث نہیں. جس کو سلام کرتا ہے وہی ہے کتاب کا وارث. تو پھر مجھے کہنے دیں کہ میں نے جب اس آیت کی تفسیر پڑھی اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک ہی تو دروازہ ملتا تھا جہاں محمد مصطفیٰ رک کر کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. ایک ہی دروازہ، اس آیت کے بعد ایک ہی دروازہ جس پر محمد مصطفیٰ سلام کرتے تھے. اچھا مجھے پھر کہنے دیں حضرت محمد مصطفیٰ جب گھر سے نکلتے مسجد نبوی میں آتے اللہ کا حکم کیا تھا؟ نماز میری ہے نا. اور اللہ نے قرآن بھی کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے ہے نا. تو اللہ نے کیا کہا کہ بھلے نماز میری ہے، عبادت میری ہے، لیکن نماز سے پہلے میرے مصطفیٰ بندوں پر جا کے سلام کرو. نماز سے پہلے. اب حضرت رسول خدا، کیونکہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو تاریخ کا مطالعہ بھی ہے پورا، تو وہ گھر
جس گھر پر رسول خدا رک کر سلام کرتے تھے اس کے 2 دروازے تھے، ایک باہر کی طرف کھلتا تھا، ایک مسجد نبی کے اندر کی طرف سے کھلتا، ایک باہر کی طرف سے ایک اندر کی طرف سے، یعنی مسجد نبی اس گھر کا سین شمار ہوتا تھا کہ مسجد نبی اس گھر کا سین ہے۔ تو جب رسول خدا کو آنا تھا تو پھر ایسے کرتے ڈائریکٹ، کیونکہ مسجد نبی کا ایک دروازہ تو نہیں تھا نا، کسی اور دروازے آ کر اور مسجد کے اندر سے جو دروازہ کھلتا تھا اسی گھر کا، وہاں پر رک کر سلام کرتے۔ ایک دوسرے 2 شکار کہتے ہیں، ایک دوسرے 2 شکار نماز پڑھنے بھی آیا اور اسی گھر پہ بھی رکا، لیکن اللہ نے کہا یہ تیرا سلام قابل قبول نہیں ہے، یہ تیرا سلام قابل قبول نہیں ہے۔ تو پھر جب یہ آیت آئی، رسول خدا، میں ایک دوسرا میں جملہ دے دوں یہاں پر، مجھے یہاں پر بکی کوٹ میں مسجد بقیت اللہ میں مجلس پڑھنی ہے، مجھے محمد امین نے یا کاشف بھائی نے کہا آپ نے مجلس یہاں پر پڑھنی ہے، میں کیا کروں؟ میں پہلے یہاں سے جاؤں سیدھا کاشف بھائی کے پاس، ایک مرتبہ کے گیا، وہاں سے پھر واپس آ کے بکی کوٹ مسجد میں جو مجلس پڑھنے آیا۔ ایک مرتبہ ہوتا تو لوگ سمجھتے کہ شاید کاشف میں کوئی کام تھا اس وجہ سے پہلے ادھر گیا، کام تھا۔ لیکن اگر بار بار جاؤں، جب بھی مجھے بلایا جائے کہ آپ نے مسجد بقیت اللہ میں مجلس پڑھی ہے، جب بھی بلایا جائے تب میں جاؤں کاشف کے گھر اور پھر اس کے بعد ادھر سے آؤں، یہاں سے میرا راستہ آتا ہے، تو پھر کہیں گے لوگ کوئی تو بات ہے، کوئی تو بات ہے کہ یہ ڈائریکٹ ادھر سے کیوں نہیں آ رہا، یہ اتنا چکر لگا کے پھر کیوں آ رہا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیں کہ نبی اس آیت کے نزول کے بعد یہ مسجد کے اندر کی طرف سے اسی دروازے پہ نہیں جاتے، گھوم کر جو اسی گھر کا دروازہ باہر سے کھلتا تھا اس پر جا کر رک کر سلام کرتے تھے۔ باہر سے جو دروازہ، باہر سے، اندر سے نہیں، باہر سے جو دروازہ ہوتا تھا اسی دروازے پر رک کر سلام کرتے تھے۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر جب جبرائیل آتے وہی لے کے آتے تو پہلے کہاں جاتے تھے پتا ہے؟ پہلے جاتے تھے اسی دروازے پر جہاں پر رحمت للعالمین رک کر سلام کرتے تھے، پہلے اسی دروازے پہ جاتے اور سلام کرتے، پھر مسجد نبوی میں جاتے اور رسول خدا کو وحی دیتے۔ یہ بڑا درس ہے ہمارے لیے، یہ بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ کوئی تو ایسا دروازہ ہے، اب اس دروازے کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ وہ دروازہ ہے کون سا؟ میں بتاؤں گا، پھر کہیں گے کہ مولانا کیونکہ اہل تشیع ہے اس وجہ سے، یا تو پھر مجھے اس ممبر سے، مسجد بقیت اللہ کے ممبر سے مجھے سوال کرنے دے، یا تو پھر وہ ممبر دکھا دے، وہ دروازہ بتائے کہ وہ دروازہ کون سا ہے جہاں پر نبی بھی رکتا ہے اور جبرائیل بھی رکتا ہے۔ نبی بھی نماز سے پہلے اسی دروازے پہ سلام دے رہا ہے اور جبرائیل بھی وہی نازل کرنے، وہی پہنچانے سے پہلے اسی دروازے پر رکتا ہے۔ کوئی تو دروازہ ہے، کوئی تو دروازہ ہے جو اس کی طرف سے آیا کہ پہلے اس کو سلام دے پھر دوسرا کام کر۔ محمد مصطفیٰ کا نماز بعد میں ہے، پہلے اسی دروازے پہ سلام کر، کیونکہ قرآن ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام کیا کیجئے اسی دروازے پر جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا، اسی دروازے پر سلام کیا کیجئے۔ اسی دروازے پر رک کر پھر محمد مصطفیٰ سلام کرتا تھا، حضرت جبرائیل آتا پہلے سلام کرتا تھا پھر وہی پہنچاتا تھا۔ یہ بار بار قبلہ میں نے داد آپ سے لینا ہے،
یہ بار بار محمد مصطفیٰ کا عبادت سے پہلے سیدہ کے دروازے پر سلام دینا یا جبرائیل کا نازل ہونے کے بعد وحی لانے کے بعد اور وحی پہنچانے سے پہلے اسی دروازے پر سلام دینا یہ درس دیتا ہے اگر تجھے خدا تک جانا ہے یا رسول خدا تک جانا ہے پہلے اسی دروازے پہ سلام دو.